تو ویکلی میگزین میں نوکری جاری تھی ہفت روزہ رسالے میں، اور میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا تھا، اور صحافت میں کچھ لوگ مجھے صحافت کی دنیا میں بھی اور کچھ پڑھنے والے بھی جاننے لگے تھے، تو ایک صحافی ہونے کا بھی ایک اپنا ایک مزہ ہے۔ ان دنوں دو ایسے واقعات ہوئے۔ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیٹ 90s، سے مراد یہ ہے کہ یہ 97 اور 99 کے درمیان کا وقفہ ہے یا عرصہ ہے۔ دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے بہت صدمہ پہنچایا۔ ان دو واقعات کی وجہ سے میں بہت غمزدہ ہوا۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ میرے والد سعودی عرب میں ملازمت کرتے تھے، اور 25-30 برس بلکہ زیادہ انہوں نے ملازمت کی۔ جب ہم بھائی، میں اور میرا بڑا بھائی، ہماری اپنی ملازمت ہو گئی، نوکری ہو گئی، اور ہم کمانے لگ گئے تھوڑا بہت، تو ہم نے والد سے کہا کہ اب آپ کی عمر ہو گئی، آپ نے ساری زندگی، تمام زندگی محنت کی ہے، اب آپ گھر لوٹ آئیں، پاکستان لوٹ آئیں، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باقی زندگی بسر کریں، آرام کریں۔ تو والد میرے بہت شاندار آدمی تھے اور مستقل کام کرتے رہتے تھے بس، اور پہلے تو وہ نہیں مانے، پھر وہ بہت جب ہم نے اصرار کیا، انسسٹ کیا، تو مان گئے، لیکن کہنے لگے کہ بھائی میں آنے سے پہلے ایک حج کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد نے مجھے یاد نہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد میں حج کیے ہوئے تھے، کہ حج کر لوں۔ تو ہم نے کہا بالکل آپ حج کر کے آئیے۔ تو انہوں نے حج کیا، اور اب یہ ایک آپ کو میں عجیب و غریب بات بتاؤں کہ یہ وہ دور ہے کہ جب موبائل فونز نہیں ہیں، سیٹلائٹ ٹی وی نہیں ہے، اور میں خبرنامہ نہیں دیکھا کرتا تھا جو 9 بجے آتا تھا پی ٹی وی پہ، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایک دن خیال آیا، اور طبیعت کچھ گھبرا رہی تھی، اور کہ خبرنامہ دیکھوں 9 بجے کا، جبکہ یہ میری عادت نہیں تھی۔ میں نے ٹی وی آن کیا تو خبریں سنی، اور ان خبروں میں سے ایک خبر یہ تھی کہ سعودی عرب میں ایک حادثے کی خبر تھی۔ جی بہت گھبرایا، اور چھٹی اس نے کچھ کہا کہ یہ تمہارا بھی اس سے کچھ تعلق ہے۔ اگلے روز اطلاع ملی کہ میرے والد جب حج کرنے کے بعد، میرے والد ریاض ایک شہر ہے سعودی عرب میں، وہاں رہا کرتے تھے، وہاں نوکری کرتے تھے، تو ایک بس میں لوٹ رہے تھے ریاض، وین تھی جس کی سب سے پچھلی سیٹ جو بڑی سی سیٹ ہوتی ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رات کے 1:30-2 بجے بس کا بہت ہولناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ والد کی ہپ بون ٹوٹ گئی، اور وہ جہاں حادثہ ہوا تھا اس سے قریب ترین جو شہر تھا، مجھے نام نہیں معلوم یا یاد نہیں، وہاں زخمیوں کو لے گئے ایک ہسپتال میں، بہت ظاہر ہے اچھا علاج ہوا، لیکن بہت سیریس چوٹ تھی، والد کی ہپ بون ٹوٹ چکی تھی۔ تو 1 مہینے وہ ہسپتال کے بستر پہ لیٹے رہے، ان کے پیروں کے ساتھ اوزان، ویٹس، وزن کے بڑے بڑے جو وہ باٹ ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے تھے، اور وہ 1 مہینہ اس ہسپتال میں بستر پہ رہے۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں صحافی بن گیا ہوں تو میری کچھ رسائی ہو گئی ہے، اور میں نے بہت کوشش کی کسی طرح والد کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن نہیں پہنچ سکا۔ یہ غم ہے میری زندگی کا، یعنی بہت سے جو غم ہیں ان میں سے ایک۔ اور ہمارے ایک رشتہ دار بھی وہاں رہا کرتے تھے، سعودی عرب کے ایک اور شہر میں، تو میری خوشگمانی یہ تھی کہ شاید وہ رشتہ دار جو ہیں وہ والد کے پاس ایک آدھ دن چلے جائیں ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن ان کا بھی فون پہ رابطہ رہا، وہ جو لینڈ لائن والے فون ہوتے ہیں۔ اس بات کا افسوس ہے، اور رہے گا مجھے۔ خیر، والد بہت کمال کے آدمی تھے میرے، بہت ریزیلینٹ، بہت 1 مہینے بعد وہ ویل چیئر پر پاکستان لوٹے، اور سرجن محمد علی شاہ بہت مشہور کراچی کے ڈاکٹر، انہوں نے والد کا علاج کیا اور ان کو اس لائق کر دیا کہ وہ لنگڑا کے چل سکیں، اور اس کے بعد میرے والد جب تک زندہ رہے، اور کافی ظاہر ہے اس کے بعد بھی 25-30 برس زندہ رہے، اور وہ کام کرتے رہے۔ گھر کا سودا بھی وہی لاتے تھے، ہم لوگ نہیں لاتے تھے، یعنی وہ لنگڑا کے چلنا، جیسے اسٹک پکڑ کے لکڑی کے سہارے چلنا وغیرہ۔ ایک تو یہ واقعہ تھا۔ دوسرا، ہمارے دوستوں کے حلقے میں ایک دوست تھا جس کے والدین بنگالی تھے۔ جب سن 71 میں مشرقی پاکستان الگ ہوا ہم سے،
تو ان کے والدین نے ہمارے ہاں مغربی پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا. بہت محبت تھی پاکستان سے. تو وہ جو ہمارا دوست تھا وہ, اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں تو میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے اس نے ڈگری لی تھی یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے. بہت اچھا لڑکا تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے. وہ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کا مخالفین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. ہر آدمی ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے. وہ بہت ہی اچھا صاف دل کا لڑکا, ہنسنے کھیلنے والا, اچھی باتیں کرنے والا. بنگالیوں کے بارے میں بہت ساری جو اچھی باتیں مشہور ہیں, ان میں یہ بھی ہے کہ وہ تیراک بہت اچھے ہوتے ہیں, سوئمر بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن زندگی ایک عجیب آئرنی سے بھرپور شے کا نام ہے. ایک دن خبر ملی کہ وہ لڑکا ہمارا دوست کچھ اور دوستوں کے ساتھ ایک جھیل میں پکنک منانے کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں ڈوب کے اس کا انتقال ہو گیا. تیراک وہ بہت اچھا تھا. جب تفصیل معلوم کی ہم نے تو خبر ملی کہ وہ جو ورلپول ہوتا ہے بھنور, وہ تیر رہا تھا جھیل میں اور وہ بھنور نے اس کے پیروں کو کھینچا نیچے. تو اس وقت وہ اپنی تیراکی کی وجہ سے بچ کے اوپر آ گیا, سرفس پہ آ گیا, لیکن دوبارہ کھینچا اس کو نیچے تو وہ پھر بچ نہیں پایا اور اوپر نہیں آ پایا. بہت صدمہ پہنچا. ہم جتنے دوست تھے وہ, مجھے یاد ہے اس دن بہت روئے اور بہت آہوزاری کی. بہت 27-28 برس کی عمر ہوگی اس کی, اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. یہ 2 واقعات ایسے تھے لیٹ 90s میں, اور بھی ہیں, میں آگے چل کے اور بھی بتاؤں گا, جنہوں نے بہت صدمہ پہنچایا اور آج تک مجھے یاد ہیں اور نقش ہے میرے ذہن میں. وقت سے لمحہ لمحہ کھیلی ہے, زندگی ایک عجب پہیلی ہے.